حمیدہ کو بڑی مایوسی ہوئی کہ وہ اس درجہ کمزور ہو چکی ہے کہ گھر میں بھی بغیر کسی سہارے کے نہیں چل سکتی، جبکہ وہ ایبٹ آباد جانا چاہتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر ایبٹ آباد پہنچ جاتی۔ کیسا ارمان تھا اسے عبدالحق کی اولاد کا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہر لمحے نور بانو کو اپنے سامنے رکھتی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے نظر سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ لیکن قسمت کو کیا کیجیے، پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا اور اسے حق نگر جانا پڑا۔ اس دوران نور بانو ایبٹ آباد چلی گئی۔ اب صفیہ آپا کی عدت پوری ہونے کے بعد وہ ایبٹ آباد جانے کے ارادے سے لاہور واپس آئی تو بیمار پڑ گئی۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، اللہ کو یہ منظور ہی نہیں کہ یہ سب کچھ میرے سامنے ہو۔ کون جانے میں عبدالحق کے بچے کو دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہ رہوں۔ اس نے اس خیال کو تیزی سے اپنے ذہن سے جھٹکا۔ بابا نے کہا تھا کہ وہ دیکھے گی، عبدالحق کے بچے کو گود میں کھلائے گی۔ بابا کا خیال آیا تو ایک اور سوچ ابھری۔ جب نور بانو نے اصرار کر کے ارجمند سے عبدالحق کی شادی کرائی تو اس کا خواب پورا کیا، تب اس نے سوچا کہ ارجمند سے عبدالحق کو اولاد ملے گی اور بہت اچھی اور نیک اولاد ملے گی۔ لیکن 15 دن کے بعد خوشخبری آئی تو نور بانو کی طرف سے۔ نہ جانے کیوں حمیدہ کو اس پر یقین نہیں آیا اور مایوسی الگ ہوئی، مگر اس مایوسی پر اس نے توبہ کی اللہ سے کہ وہ کفران نعمت کی مرتکب ہو رہی ہے۔ بچہ نور بانو سے ہو یا ارجمند سے، ہوگا تو عبدالحق کا ہی، اور مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ بے اولاد تو انشاءاللہ ارجمند بھی نہیں رہے گی۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن کہیں اپنے اندر گہرائی میں اسے احساس تھا کہ اس معاملے میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے، بہت بڑی گڑبڑ، لیکن وہ اسے سمجھ نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ مٹھائی لے کر بابا کے پاس گئی تو وہاں بابا کی گفتگو نے اس کے اس بے نام اور موہوم احساس کی تائید کر دی۔ بابا اشاروں میں گفتگو کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کھیل کھیلنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کی ناؤ پار لگ جائے گی، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ضرورت ہے سمجھنے کی، اللہ کی مرضی ہے تو وہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے اور پردہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن جھوٹ سچ سے کبھی جیت نہیں سکتا۔ تو پریشان نہ ہو، آم کھا، پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بابا کی بات میں جو اشارہ تھا وہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اسے پہلے ہی خیال تھا کہ نور بانو نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن کیوں بولا اور وہ اتنے بڑے جھوٹ کو کیسے نبھا سکے گی، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ معاملہ تو چاند کی طرح ہوتا ہے، چاند چڑھتا ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے، بلکہ یہ تو وہ چاند ہوتا ہے جسے کالی گھٹا بھی نہیں چھپا سکتی۔ اسے یقین تھا کہ عبدالحق کے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا ہوگا۔ بابا نے یہی کہا تھا، بلکہ اس نے تو کہا تھا کہ اسے 2 پوتے ملیں گے، لیکن 10 برس کے وقفے سے۔ اب یہ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ ارجمند کو اللہ 10 سال کے بعد اولاد دے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ نور بانو اس معاملے میں کوئی چالاکی نہیں کر سکتی، وہ اس کی نظروں کے سامنے ہی تو ہوگی۔ مگر پھر ڈاکٹر صاحب کے انتقال کی خبر آ گئی۔ وہ سب حق نگر گئے اور وہاں اس نے صفیہ آپا کے ساتھ عدت تک رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ قدرتی بات تھی۔ بعد میں اسے خیال آیا کہ اس نے نور بانو کو اپنی نگاہوں سے دور رہنے کا موقع دے دیا۔ پھر اس نے سوچا کوئی بات نہیں، 4 ساڑھے 4 مہینے کی تو بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ مگر جب اسے عبدالحق سے پتا چلا کہ نور بانو ایبٹ آباد چلی گئی ہے اور بچے کی ولادت وہیں ہوگی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کون سی تک ہے، اس نے سوچا۔ بات صاف تھی، نور بانو نے اس کے دور ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ ہوتی تو اسے کسی قیمت پر گھر سے دور نہیں جانے دیتی، پر عبدالحق سے تو وہ کچھ بھی منوا سکتی تھی، اور اس نے رسماً بھی اس سے اجازت نہیں لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اجازت اسے نہیں ملے گی اور اسے رکنا پڑ جائے گا، وہ نہیں جا سکے گی۔ ظاہر ہے وہ منع کر دیتی تو عبدالحق اس کے حکم کے سامنے چوں بھی نہ کرتا اور نور بانو بے بس ہو جاتی۔ اور سب سے زیادہ شبہ پیدا کرنے والی بات یہ تھی کہ نور بانو اپنے ساتھ ارجمند کو بھی لے گئی تھی۔ یہ تو بہت بری بات ہے، اس نے سوچا تھا۔ نور بانو نے عبدالحق کو اکیلا چھوڑ دیا، 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے آدمی اکیلا رہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ نور بانو نے اسے فون کیوں نہیں کیا۔ ایبٹ آباد جانے پر تو شاید وہ صبر کر لیتی، لیکن عبدالحق پر یہ ظلم تو وہ کسی قیمت پر نہ ہونے دیتی۔ نور بانو کے لیے ارجمند اور عبدالحق پر اپنی بات تھوپنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ پھر کراچی سے عبدالحق کا فون آیا تو وہ اور پریشان ہو گئی۔ کراچی پہنچتے ہی عبدالحق کی طبیعت خراب ہوئی، آپریشن کی نوبت آ گئی۔ کم از کم اس موقع پر ارجمند کو تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس پریشانی میں وہ عبدالحق سے نور بانو اور ارجمند کے ایبٹ آباد جانے کے بارے میں کچھ پوچھ نہیں سکی۔ اگلی بار اس نے پوچھا تو ملنے والا جواب کم از کم اس کے لیے تو تسلی بخش نہیں تھا، اور ارجمند کو ساتھ لے جانے کی وجہ یہ کہ نور بانو اسے بہنوں کی طرح چاہتی ہے، اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ عبدالحق نے اس سے معافی مانگی، کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا۔
تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ حمیدہ نے زیادہ بات نہیں کی کہ عبدالحق اور شرمندہ ہوگا۔ پھر بابا کی بات بھی اسے یاد آئی کہ خاموشی سے تماشا دیکھنا، دخل نہ دینا۔ اسے یقین ہو گیا کہ نور بانو کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے۔ اس کی نگاہوں سے دور بھاگنا اس کا ثبوت تھا، مگر کیا نور بانو کو اس کا ڈر نہیں کہ لاہور واپسی کے بعد وہ ایبٹ آباد کا رخ ضرور کرے گی؟ تب وہ اسے کیسے روکے گی یا خود بھاگ کر کہاں جائے گی؟ مگر لاہور واپس آنے کے بعد اس نے ایبٹ آباد جانے کا ارادہ کیا تھا، وہ اتنی بری طرح بیمار پڑ گئی۔ اب کمزوری کا یہ عالم ہے کہ گھر میں چلنا پھرنا ممکن نہیں، ایبٹ آباد جانے کا کیا سوال ہے؟ بابا نے کہا تھا اللہ کی مرضی ہے تو وہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے، پردہ بھی رکھ رہا ہے۔ واقعی اس نے دل میں سوچا، اب میں ایبٹ آباد نہیں جا سکتی، یہاں رہنے پر مجبور ہوں، تو یہ نور بانو کے لیے آسانی ہی تو ہے، اس کا پردہ چاک نہیں ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے یقین ہو گیا تھا کہ در حقیقت ارجمند ماں بننے والی ہے اور نور بانو اس کا بچہ ہتھیا لے گی، اس لیے تو وہ اسے لے کر دور چلی گئی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس خیال کو اس بات سے اور تقویت ہوتی تھی کہ وہ صرف نوریز اور ارجمند کو ساتھ لے کر گئی۔ نوریز کو تو باہر رہنا تھا، اسے کچھ پتہ نہ چلتا، اب پہلا بچہ ہے، کسی عورت کو تو ساتھ رکھنا تھا، وہ رابعہ کو ہی ساتھ لے جاتی، لیکن اس صورت میں بات کھل نہ جاتی۔ یہی بات ہے، یہی معاملہ ہے۔ حمیدہ کا دل گھبرانے لگا، اس نے نسیمہ کو بلایا۔ دیکھو میں تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں، تو بابا کے پاس چلی جا۔ ٹھیک ہے اماں، کہنا کیا ہے؟ حمیدہ نے بہت محتاط انداز میں اپنا مدعا بیان کیا کہ بات نسیمہ پر نہ کھلے، گھر کی بات نوکروں تک تو نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن نسیمہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا نسیمہ، خیر تو ہے؟ اماں بابا کا تو وصال ہو گیا۔ پہلے تو بات حمیدہ کی سمجھ میں ہی نہیں آئی، پھر سمجھ میں آئی تو اس نے گھبرا کر پوچھا، کب؟ 2 مہینے ہو گئے اماں۔ تب حمیدہ کو یاد آیا پچھلی ملاقات میں بابا نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگلی بار یہاں نہ آنا، انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ اس سے کبھی نہیں ملیں گے۔ حمیدہ وحشت زدہ ہو گئی، اب تو کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں رہا، اب وہ کیا کرے؟ کچھ نہیں کیا تو نور بانو کامیاب ہو جائے گی اور کہیں اس معاملے میں خدا نخواستہ ارجمند کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس ہفتے عبدالحق آیا تو اس نے عبدالحق سے بات کی، مجھے یہ بتا پتر کہ نور بانو اور ارجمند کا کیا حال ہے، میں ان کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں اماں، عبدالحق نے اسے دلاسا دیا، دونوں الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے نور بانو؟ حمیدہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ عبدالحق ہکا بکا رہ گیا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا اماں۔ کہتے ہیں عورت ماں بننے والی ہو تو اس پر نور اتر آتا ہے، ایبٹ آباد جانے کے بعد میں نے اسے دیکھا ہی کب ہے اماں؟ حمیدہ کے اندازے کی تصدیق ہو گئی، اسے یقین تھا کہ عبدالحق ایبٹ آباد نہیں جاتا ہے، اگر جاتا ہوتا تو پردہ نہ اٹھ جاتا۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے پتر، عورت کو اس حال میں شوہر کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ پچھلے عرصے میں اتنی مصروفیت رہی ہے اماں، 2 بار تبادلہ ہو گیا، جنگ ہو گئی، مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ پر مجھ سے ملنے تو حق نگر بھی آ گیا تھا جنگ کے دنوں میں، پھر طبیعت خراب ہوئی تو کئی دن میرے پاس رہا، اور اب بھی ہفتے میں 1 بار مجھ سے ملنے آتا ہے۔ وہ تیری بیویاں ہیں، حمیدہ نے بیویاں پر زور دیتے ہوئے کہا، ان کا بھی حق ہے تجھ پر۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں، پر حمیدہ نے اس کی بات کاٹ دی، بس اگلی بار تو میرے پاس آنے کے بجائے ایبٹ آباد جانا اور انہیں دیکھ کر آنا، مجھے بتانا کہ وہ دونوں کیسی ہیں، مجھے بہت فکر ہے ان کی۔ اب میں خود تو جا نہیں سکتی، لیکن اماں مجھے کلیکٹر صاحب نے ہر ہفتے کی یہ رعایت صرف تمہارے لیے دی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تو ان سے کہے کہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو وہ منع تو نہیں کریں گے نا؟ وہ تو ٹھیک ہے اماں، لیکن کچھ نہیں، یہ میرا حکم ہے، میں نہیں جا سکتا اماں۔ تو میرا حکم نہیں مانے گا؟ مجبوری ہے اماں، مجبوری ہے تو مجھے بھی بتا۔ عبدالحق چند لمحے ہچکچاتا رہا، پھر اس نے حمیدہ کو نور بانو کی منت کے بارے میں بتا دیا۔ حمیدہ حیرت سے منہ کھولے سنتی رہی، پھر غصے سے بولی، اور تو نے مان لی یہ جاہلانہ بات؟ اور کیا کرتا اماں، منت اس نے مجھ سے پوچھ کر تو نہیں مانی تھی۔ حمیدہ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ بات منت کی نہیں، مکاری کے کھیل کی ہے، مگر ایک بات اس کو سوجھ گئی، چل یہی صحیح، پر ارجمند کے لیے تو پابندی نہیں ہے تجھ پر، تو اس سے مل کر آ اور اس کے بارے میں مجھے بتا۔ یہ کہہ کر وہ خوش ہوئی کہ کھیل اگر وہی ہے جو وہ سمجھ رہی ہے تو ارجمند کو دیکھ کر ہی کھل جائے گا، یہ خطرہ میں مول نہیں لے سکتا اماں۔ عبدالحق کے جواب نے اسے مایوس کر دیا، وہاں جاؤں اور نور بانو سے نہ ملوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بچہ تو نہیں ہے تو،
اور تجھے نوربانو کی منت کا پاس بھی ہے، اور نوربانو ہی ضبط نہ کر پائی تو؟ ایسا نہیں ہوگا، بس تو اگلی بار یہاں آنے کے بجائے ایبٹ آباد جانا۔ لیکن اماں، یہ میرا حکم ہے پتر عبدالحق، حمیدہ نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر وہ مطمئن ہو گئی کیونکہ عبدالحق نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ لیکن جمعرات کو عبدالحق کا فون آیا، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ٹخنے کی ہڈی پر ہلکی ضرب لگی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے 6 ہفتے کے لیے چلنے پھرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب تو وہ اس سے ملنے بھی نہیں آ سکتا تھا۔ حمیدہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب اللہ کسی کا پردہ رکھ رہا ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بابا نے بھی کہا تھا، تو کچھ مت کرنا، تماشا دیکھتی رہنا۔ اس کے دل میں مایوسی تھی، مگر پھر اچانک اسے یاد آیا، بابا نے آخر میں یہ بھی تو کہا تھا کہ جھوٹ سچ سے کبھی جیت نہیں سکتا۔ نوربانو میں اتنی واضح تبدیلی آئی تھی کہ اسے سب نے ہی محسوس کر لیا تھا۔ نماز وہ باقاعدگی سے پڑھنے لگی تھی، بلکہ کوشش کرتی تھی کہ وقت پر ہی نماز ادا کرے۔ پھر قرآن کی تلاوت اور تسبیح پڑھنا معمول بن گیا تھا۔ ارجمند اس تبدیلی پر بہت خوش تھی۔ اس نے تو کبھی نوربانو کو ایسا دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس کے لیے دعا بہت کرتی تھی، منہ سے کہنا تو اسے اچھا نہ لگتا، چھوٹا منہ اور بڑی بات والا معاملہ تھا۔ رشیدہ نے اس تبدیلی پر دل میں یہ تبصرہ کیا کہ ظالموں کو بھی خدا یاد آنے لگا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ بیگم صاحب اپنی بیماری سے بری طرح خوفزدہ ہو گئی ہیں، آپریشن سے گھبراتی ہیں، اس لیے خدا کو پکار رہی ہیں۔ مگر ارجمند نے اس تبدیلی کو بھی محسوس کر لیا جو نوربانو کے باطن میں رونما ہوئی تھی۔ شاید یہ اس کی گفتگو کا نتیجہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ نوربانو کو اپنی تمام کوتاہیوں، تمام برائیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اس روز نوربانو نے نماز کے لیے جاتے ہوئے اس سے عبدالحق کو فون کرنے کو کہا تو ارجمند حیران رہ گئی۔ نوربانو نے جتا دیا تھا کہ وہ فون اسی کو کرنا ہے، خود وہ بات نہیں کر سکے گی کیونکہ نماز کے بعد اسے قرآن بھی پڑھنا ہے۔ ارجمند جانتی تھی کہ اس کا عبدالحق سے فون پر بات کرنا نوربانو کو پسند نہیں، اسی لیے اس نے کبھی خود سے عبدالحق کو فون نہیں کیا تھا، اور عبدالحق کا فون آتا تو بھی وہ مختصر بات کر کے نوربانو کی طرف بڑھا دیتی۔ لیکن اب نوربانو اسے عبدالحق کو فون کرنے کی کھلی اجازت دے رہی تھی۔ ارجمند انسان تھی، فرشتہ نہیں، اور وہ عبدالحق سے محبت کرتی تھی، اور بیوی ہونے کے ناطے اس کا عبدالحق پر حق بھی تھا، اور وہ ناسمجھ بھی نہیں تھی۔ جانتی تھی کہ نوربانو نے اپنی غرض سے اس کی اور عبدالحق کی شادی کرائی ہے۔ وہ غرض کتنی بڑی اور کتنی مشکل تھی، یہ ابتدا میں تو وہ سمجھ ہی نہیں سکی، لیکن اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ اس کے علاوہ شاید کوئی بھی نوربانو کی وہ غرض پوری نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ نوربانو جو اسے فون پر بھی عبدالحق سے بات نہیں کرنے دینا چاہتی، تو آگے جا کر وہ عبدالحق سے اس کا ملنا کیسے گوارا کرے گی؟ اور وہ اتنی تیز اور عبدالحق پر ایسے حاوی ہے کہ اس سے کچھ بھی کروا دے۔ بچہ ملنے کے بعد تو اسے اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور عبدالحق کو تو ویسے بھی اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ سو کچھ عجیب نہیں کہ بعد میں وہ متروکے مکان بن کر رہ جائے۔ یہ سب کچھ سوچنا تو فطری تھا، لیکن وہ ان سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیتی، وہ اسے اپنی بدگمانی قرار دے کر شرمندہ ہوتی۔ مگر جب سوچیں پیچھا نہ چھوڑتی تو اس کے پاس اس کا دوسرا علاج بھی تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے نوربانو کی خود غرضانہ پیشکش کو صدقے دل سے اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر قبول کیا تھا۔ شکایت کا کیا سوال کہ وہ تو اس کے لیے مقام شکر تھا۔ وہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتی، اور وہ اس پر نوربانو کی بھی شکر گزار تھی۔ اس نے عبدالحق کو پانے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ تو یہ جانتی تھی کہ جب وقت آئے گا تو اللہ میاں ہی اسے عبدالحق سے ملوائیں گے۔ کس طرح، اس سے اسے کوئی غرض نہیں تھی، اور جب وہ ملے تو اس نے سمجھ لیا کہ اللہ نے ایسا ہی چاہا ہے، اور جو اس نے چاہا ہے اس پر گلہ کیسا؟ اس پر تو بس شکر ادا کرنا ہے، اور یہ بھی اسے یقین تھا کہ اللہ جب چاہے گا یہ خوشی واپس لے لے گا، اور اسے اس صورت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایسے میں نوربانو سے شکایت کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ اب جب نوربانو کا رویہ بدلا تو یہ اس کے لیے خلاف توقع اور بہت خوش کن تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل تھا۔ اس کی شکر گزاری اور بڑھ گئی۔ اس نے عبدالحق کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے اس کی آواز پہچان کر یعقوب نے فخریہ لہجے میں کہا، صاحب تو انجرڈ ہو گئے ہیں چھوٹی میم صاحب۔ وہ متوحش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مسٹر جیکب، ریسیور میری طرف بڑھائیے۔ اسے عبدالحق کی آواز سنائی دی۔ نو سر، مجھے جیکب نہیں، یعقوب بلائیں۔ یعقوب نے احتجاج کیا، تو پھر آپ بھی انگریزی کی ٹانگ توڑنا چھوڑ دیں، انہیں ریسیور دو نا یعقوب۔ ارجمند نے پریشان ہو کر کہا، دیتا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ ارجمند نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ حادثہ ہو گیا تھا، ٹخنے پر معمولی سی چوٹ آئی ہے،
لیکن ڈاکٹر نے 6 ہفتے کے بیڈ ریسٹ کی پخ لگا دی ہے۔ ہوا کیسے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ عبدالحق کے لہجے میں شوخی تھی۔ کیا مطلب؟ تم سے ملنے کے لیے ایبٹ آباد آنے کا ارادہ کیا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا؟ مجھ سے ملنے کے لیے؟ ارجمند کے لہجے میں حیرت تھی۔ ظاہر ہے نوربانو سے تو میں ملنے سے رہا، تم ہی سے ملنے کے لیے آ سکتا ہوں۔ ارجمند کو تو نہیں معلوم تھا کہ آپی نے عبدالحق کو یہاں آنے سے کیسے روک رکھا ہے۔ اس نے تو سب کچھ ان پر ہی چھوڑ دیا تھا، اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی تھی کہ آپی جس سے جو چاہے کرا سکتی ہیں۔ اس وقت نہ جانے کیسے اس پر تجسس غالب آ گیا۔ اس نے پوچھا، آپ آپی سے کیوں نہیں مل سکتے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ جی نہیں، اس نے ایک جاہلانہ منت مان لی تھی کہ بچے کی ولادت تک میں اور وہ نہیں ملیں گے۔ عبدالحق کے لہجے میں جھنجھلاہٹ آ گئی۔ ارجمند حیران رہ گئی۔ واقعی آپی کا کوئی جواب نہیں، کیا ترکیب ہے۔ لیکن فوراً ہی اسے خیال آیا کہ آغا جی کا ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو آپی کیا کر لیتی؟ آغا جی اسے دیکھتے تو پول نہ کھول جاتی۔ اس لمحے ایک اور بات اس کی سمجھ میں آئی۔ اللہ میاں ساتھ دے رہے ہیں، پردہ رکھ رہے ہیں، ورنہ دھری رہ جاتی آپی کی عقل مندی۔ دادی اماں آنے والی تھی تو وہ بیمار ہو گئیں، اب آغا جی آنے والے تھے تو حادثے نے انہیں روک دیا۔ سچ ہے، اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کہاں کھو گئی تم؟ عبدالحق کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ یہ کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ نے فون کر کے ہمیں بتانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ دراصل میں بہت زیادہ ناراض تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب فون نہیں کروں گا۔ ارجمند حیران رہ گئی۔ ناراض تھے آپ؟ کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ نہیں، تم سے نہیں، تم ناراض ہونے کا موقع ہی کہاں دیتی ہو۔ میں نوربانو سے ناراض تھا تو میں کیوں لپیٹ میں آئی؟ آپ مجھے تو فون کر سکتے تھے۔ تم سے فون پر بات ہی کب ہوتی ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں شکایت تھی۔ بات ہو تو مشکل سے آدھے منٹ کے بعد تم ریسیور نوربانو کو تھما دیتی ہو۔ آپ نے کبھی اصرار ہی نہیں کیا کہ آپ اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا اپنا دل نہیں چاہا کبھی؟ یہ نازک مرحلہ تھا۔ ارجمند نے بہت محتاط انداز میں جواب دیا، میں دل کی باتیں کم ہی مانتی ہوں آغا جی، اور اپنی عادتیں خراب بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، پھر بات کا رخ بدلا۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ آپ آپی سے ناراض ہیں۔ اب یہ آپ دونوں کی آپس کی بات ہے، مجھے پوچھنے کا حق نہیں، حالانکہ ناراضی کا سبب ہی تم ہو۔ اس پر تو ارجمند بھونچا کی رہ گئی۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ کیا ہوا؟ تم فون پر موجود تو ہو نا؟ جی ہاں، اصل میں مجھے شوق لگا ہے یہ سن کر۔ ایسی کون سی بات ہے کہ میری وجہ سے آپ آپی سے ناراض ہو گئے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تم سے فون پر بات کرنا چاہتا تھا تفصیل سے، لیکن جانتا تھا کہ نوربانو موقع ہی نہیں دے گی۔ آپی کے بارے میں یہ گمان کیسے کر لیا آپ نے؟ ارجمند نے خفگی سے کہا، میں اسے جانتا ہوں اچھی طرح، وہ ایسی حاسد ہے کہ کسی کو بھی نہیں بخشتی۔ اپنا ساجد ہے نا، یہ مشکل سے چند ماہ کا تھا، اس سے بھی حسد کرتی تھی نوربانو۔ میں تم سے بات کر رہا ہوتا ہوں اور تم اچانک نوربانو کو ریسیور دے دیتی ہو تو کیا میں اس کی وجہ نہیں سمجھ سکتا؟ اس کا منہ بن جاتا ہوگا، اور تم اس سے محبت بہت کرتی ہو اور آپ بدگمانی بہت کرتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے۔ آپ نے غلط سوچا تو پھر اصل وجہ تم بتا دو۔ اتنی دیر میں ارجمند سوچ بھی چکی تھی۔ کچھ لوگ فون پر لمبی بات نہیں کر سکتے۔ اپنے گھر میں اور بھی لوگ ہیں ایسے، زبیر بھائی اور بھابھی، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ اوہ، عبدالحق کا لہجہ قدرے پرسکون ہو گیا۔ اب تو آپ آپی سے ناراض نہیں ہیں نا؟ میں اب بھی ناراض ہوں اس سے۔ کیوں؟ ایک تو میں تمہارے جواب سے مطمئن نہیں ہوں، آپ کے خیال میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ارجمند نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے لہجے کے یقین نے ارجمند کو ہلا ڈالا۔ اس کا چہرہ خفت سے تمتما اٹھا۔ جھوٹ تو اس نے بولا تھا، لیکن میاں بیوی کے درمیان ناراضی ختم کرانے کے لیے، لیکن جو وہ ایک عملی جھوٹ میں شامل تھی وہ تو بہت بڑا تھا، زندگی سے بھی بڑا۔ وہ نوربانو کی خوشی کے لیے ایثار کر رہی تھی، لیکن تھا تو وہ بھی جھوٹ ہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا کہ اس پر سزا ملے گی۔ اس نے سوچا، عبدالحق کو اس پر اتنا یقین ہے، اگر وہ آ جاتا اور اسے دیکھ لیتا تو وہ اس کی نظروں میں کتنی حقیر ہو جاتی۔ شاید عبدالحق کبھی اس کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ تم چاہتی تو بھی نوربانو تمہیں موقع نہیں دیتی۔ عبدالحق نے بات پوری کی۔ یہ تو زیادتی ہے آغا جی، یہ تو محض گمان ہے آپ کا۔ بات تو اور بھی ہے، اور وہ محض بدگمانی نہیں ہے، عبدالحق نے کہا۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آئی جبکہ اس کا جواز نہیں تھا کوئی۔
وہ اپنی منت پوری کرتی، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے اس میں کوئی زیادتی نظر نہیں آتی، میں اپنی خوشی سے یہاں آئی ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام آپ کی اجازت سے ہی ہوا ہے، اس پر آپ خفا کیسے ہو سکتے ہیں؟ عبدالحق چند لمحے خاموش رہا۔ قصوروار تو وہ تھا، اور اب تو یہ بات ارجمند نے بھی کہہ دی تھی، اگرچہ اس کا انداز الزام لگانے والا نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا، یہی تو بات ہے، نور بانو نے کہا، اور میں نے اس کی محبت میں مان لیا، لیکن یہ میں نے تمہارے ساتھ بے انصافی کی۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے ساتھ رہنے کا حق تھا، اب اس پر اللہ کے سامنے جواب دہ میں ہوں، نور بانو تو نہیں۔ غلطی آپ اپنی مان رہے ہیں اور خفا آپ ہی سے ہو رہے ہیں، عجیب سی بات ہے نا؟ تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے تو شاید تم محبت کو سمجھتی نہیں ہو۔ میں نور بانو سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا، اور وہ یہ بات جانتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ خیال نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ارجمند نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو ایسے میں کیا میں نور بانو کی ذمہ داری نہیں؟ عبدالحق نے تیز لہجے میں کہا، اسے مجھ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جس پر مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے۔ اس کی محبت نے مجھے کوئی کمزوری دی ہے تو اسے اس کے سلسلے میں مجھے آزمائش سے بچانا چاہیے، نہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب دیکھو نا، میں دوسری شادی سے اس لیے تو گھبراتا تھا کہ انصاف کرنا بہت مشکل ہے، اس نے ضد کر کے مجھے مجبور کیا اور پھر خود ہی مجھ سے بے انصافی کرائی۔ آپ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، ارجمند نے بے پرواہی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولتی، تو میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ بولو، دو گی؟ جی ضرور۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ جو بات آپ یقینی طور پر جانتے ہیں اسے بار بار پوچھنا تو مناسب نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوتی ہوں، مجبوراً پوچھا ہے۔ اب ذرا خود کو نور بانو کی جگہ اور نور بانو کو اپنی جگہ رکھ کر سوچو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے وہ سب کچھ کروا سکتی تھی جو نور بانو نے کروایا؟ ارجمند خاموش رہ گئی، اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، اور جو جواب تھا وہ نور بانو کے خلاف جاتا تھا۔ نہیں دینا چاہتی نا اس کا جواب؟ پتہ نہیں آپ کیا کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ ارجمند نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ تم نور بانو کی جگہ ہوتی تو کیا اس سے میری شادی کرانے کے لیے اصرار کرتی؟ یقیناً کرتی۔ ارجمند کے لیے یہ جواب نہایت آسان تھا۔ پھر تم منت مانتی اور اسے اپنے ساتھ ایبٹ آباد بھی لے جاتی، اور وہ بھی مجھ سے اجازت لے کر۔ ارجمند خاموش رہی۔ جواب دو نا، مجھے معلوم ہے کہ کہو گی تم سچ ہی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کرتی، صرف اس لیے نا کہ تم مجھے خسارے میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تم نے مجھے پہلی رات ہی بتا دیا تھا۔ تم مجھے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش بھی نہیں رہ سکتی جس کی مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے۔ لیکن نور بانو کو اس کی پرواہ نہیں، اس نے تو دانستہ مجھے خسارے میں ڈال دیا، تو میں اس سے ناراض بھی نہ ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی خسارہ ہو، اور وہ بھی میری وجہ سے۔ انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ کیسے؟ شاید آپ بھول گئے جب ہماری شادی کی بات چلی تھی اور آپ مجھ سے پوچھنے بلکہ مجھے سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ میں خسارے کا سودا کر رہی ہوں کیونکہ آپ صرف آپ ہی سے محبت کرتے ہیں، مجھے آپ کی محبت نہیں مل سکے گی۔ شرمندہ کر رہی ہو مجھے؟ ہرگز نہیں، یہ بھی میرے جیتے جی انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں صرف آپ کو ایک بات یاد دلا رہی ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے کبھی کچھ طلب نہیں کروں گی، اور میں نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی کسی بات پر کبھی دکھ نہیں کروں گی، اور دکھ ہوا تو بھی میں ابھی سے اللہ کے سامنے آپ کو اس سے بری قرار دیتی ہوں۔ میں پھر دہراتی ہوں آغا جی، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے کہ میں زندگی کی سب سے بڑی نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی شکایت کروں۔ یہ میں صرف اس لیے دہرا رہی ہوں آغا جی کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر آپ کو اپنے معاملے میں ہر جواب دہی سے محفوظ کر دیا ہے، اس لیے آپ کو آپ ہی سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ دوسری طرف خاصی دیر خاموشی رہی، پھر عبدالحق نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جزاک اللہ ارجی، اللہ نے تمہیں بڑائی دی ہے اور مجھے تمہارے روپ میں بہت بڑی نعمت جس کی میں کبھی قدر نہیں کر پایا۔ بس میری تعریف نہ کریں بلا وجہ، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے خود اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کی فکر نہیں کی۔ ارجمند دہل گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آغا جی؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کس معاملے میں؟ یہاں ایبٹ آباد آنے کے معاملے میں، عبدالحق نے کہا۔ تم نے مجھ سے اجازت لینے کی زحمت بھی نہیں کی، لیکن آپ نے اجازت دی تو تھی، آپ ہی نے کہا تھا۔ اللہ کی طرف سے تم پر میری اطاعت فرض ہے، نور بانو کی نہیں۔ تم اگر مجھ سے پوچھتی تو شاید مجھے خیال آ جاتا کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے،
میں تم پر اپنے حق سے دستبردار ہونے کا حق رکھتا ہوں، لیکن تمہارا حق سلب کرنے کا تو مجھے اختیار نہیں تھا۔ عبدالحق کے لہجے میں تعصب تھا۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، مجھ سے واقعی بڑی بھول ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ایسے نہ کہو، معاف تو تمہیں کرنا ہوگا مجھے۔ بس اس بات کو چھوڑیں، آپ اسے اپنی ناراضی ختم کر دیں۔ کر دوں گا، لیکن اب ہمیشہ چوکنا رہوں گا اس کی طرف سے۔ ارجمند نے اس لمحے سوچا کہ اگر اس نے نور بانو کے ساتھ ایبٹ آباد آنے کے سلسلے میں عبدالحق سے اجازت طلب کی ہوتی اور عبدالحق کو اس کی حق تلفی کا خیال آ جاتا اور وہ اسے روک دیتا تو کیا ہوتا؟ ایک لمحے کو وہ خوش ہو گئی، یوں وہ اور نور بانو اس جھوٹ سے بچ جاتے، اس بہت بڑے عملی جھوٹ سے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی سمجھ میں آیا کہ نور بانو اس سے خفا ہو جاتی، اور یہی نہیں، خود وہ بھی نور بانو سے وعدہ خلافی کی مرتکب ہوتی، کیونکہ نہ سمجھی میں ہی صحیح، لیکن اس نے نور بانو سے وعدہ کیا تھا کہ اپنا بچہ اسے دے گی۔ کیا ہوا؟ بری لگی میری یہ بات؟ عبدالحق نے اسے چونکا دیا۔ اتنی محبت کرتی ہو نور بانو سے؟ جو جانتے ہیں وہ پوچھتے کیوں ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھ سے بھی زیادہ؟ یہ بھی آپ جانتے ہیں، خود سے ہی پوچھ لیں۔ ارجمند کچھ خفا سی ہو گئی۔ چلو نہیں پوچھتا، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور اب اپنی بدگمانی پر بھی غور کر لیں، یہ اتنی طویل گفتگو جو ہمارے درمیان ہوئی ہے، اس کا سبب آپ ہی ہیں۔ وضو کر کے نماز کے لیے جاتے ہو انہوں نے مجھ سے کہا تھا آپ کو فون کرنے کو، اتنے دن سے آپ کا فون نہیں آیا تھا۔ عبدالحق کے لیے تو وہ دوہری خوشخبری تھی، ایک طرف نور بانو کا دل کشادہ ہوا تھا، دوسری طرف وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ تو اب تک تو وہ نماز پڑھ چکی ہوگی، میری بات کرا دو اس سے، اس نے کہا۔ جی نہیں، میں نہیں کراؤں گی بات، ارجمند نے شوخ لہجے میں کہا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ عبدالحق ہنسنے لگا۔ تمہارے منہ سے کتنی اوپری اور غیر حقیقی لگ رہی ہے یہ بات۔ بات کراؤ نا نور بانو سے۔ سوری آغا جی، ممکن نہیں ہے۔ ارجمند سنجیدہ ہو گئی۔ آپ ہی کہہ کر گئی ہیں کہ نماز کے بعد وہ قرآن پڑھیں گی، اس لیے آج آپ سے ان کی بات نہیں ہو سکے گی، اور ابھی تک تو انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ عبدالحق کو لگا کہ دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی آغا جی، الحمدللہ۔ چلو اسے میرا سلام کہہ دینا، میں پھر کسی دن فون کروں گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ تو مجھے آتا ہی نہیں، میں آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، اب اور زیادہ کروں گی۔ جزاک اللہ ارجی، عبدالحق کے لہجے میں محبت تھی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ آغا جی، ارجمند نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نور بانو کسی سے یہ بات کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ درد اب ہر روز ہوتا تھا۔ دوا سے اسے وقتی طور پر آرام آ جاتا تھا، مگر دوا کی دوسری خوراک کا وقت آنے سے پہلے ہی پھر جاگ اٹھتا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ وقت سے پہلے دوا ہرگز نہ لی جائے، سو اسے وہ وقت گزارنا ہوتا تھا۔ ہر لمحہ اسے محسوس ہوتا کہ وہ اندر سے کٹ رہی ہے۔ ستم یہ تھا کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر دوا کھانے کے بعد آرام کے وہ دورانیے سکڑنے لگے۔ درد ناقابل برداشت ہوتا تو وہ وقت سے پہلے ہی دوا لے لیتی، اور جب بہت مجبور ہو جاتی تو ڈاکٹر باسط کو بلانا پڑ جاتا۔ ویسے اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر باسط کے چہرے پر ہر بار پہلے سے گہری تشویش ہوتی، اور اس سے آپریشن کے لیے کہتے ہوئے ہر بار ان کے لہجے میں پہلے سے زیادہ اصرار ہوتا۔ آپ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں مسز عبدالحق، وہ کہتے۔ آپ صورتحال کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہی ہیں، معاملہ بہت بڑھ چکا ہے، آپ کو فوری طور پر آپریشن کرا لینا چاہیے۔ درد اتنا زیادہ بھی نہیں، اہمیت درد کی نہیں، اصل بیماری کی ہے۔ درد تو محض اطلاعی گھنٹی ہے۔ ڈاکٹر باسط نے دوا تبدیل کی، پھر اس کی مقدار بڑھا دی۔ نور بانو اب ذہنی طور پر آپریشن کے لیے تیار تھی۔ صورتحال کی سنگینی کا اسے بھی احساس ہو گیا تھا، مگر ارجمند کی فراغت سے پہلے یہ آپریشن اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ڈر تھا کہ پول کھل جائے گا، جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اس نے بہت سوچا تھا کہ خود ہی اس جھوٹ کو کھول دے، لیکن دل آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس میں نقصان ہی نقصان تھا، یہ خدشہ الگ کہ وہ کہیں عبدالحق کو ہی نہ کھو بیٹھے۔ وہ باقاعدگی سے استغفار کرتی، ہر نماز کے بعد گڑ گڑا کر توبہ کرتی، دل سے عملی توبہ کے لیے اصرار ابھرتا تو وہ منہ پھیر لیتی۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ ہاں، بعد میں وہ سچ کھول دے گی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی کہ ارجمند کی فراغت تک اس کی بیماری کو روکے رکھے، پھر وہ آپریشن بھی کرا لے گی، اور عبدالحق آئے گا تو اسے حقیقت بھی بتا دے گی۔ لیکن درد کے دورانیے بڑھ رہے تھے اور آرام کے دورانیے سکڑ رہے تھے۔ وہ اب ایک ایک دن گن رہی تھی۔ تقریباً ہر روز ہی وہ رشیدہ سے اس بارے میں بات کرتی۔ اب کتنے دن رہ گئے ہیں؟ رشیدہ کی زبان پر جواب تیار ہوتا تھا،
کچھ جلدی نہیں ہو سکتا؟ اس پر کس کا اختیار ہے بیگم صاحب سوائے اللہ کے؟ اور دیر بھی تو ہو سکتی ہے، وہ گھبرا کر پوچھتی۔ 2-4 دن ادھر ادھر تو ہو ہی جاتے ہیں بیگم صاحب۔ ڈاکٹر باسط آخری بار آئے تو جاتے ہوئے بے حد خفا تھے۔ اب خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو تو مجھے نہیں بلوائیے گا، انہوں نے کہا۔ ناراض نہ ہو ڈاکٹر صاحب، بس چند دن۔ میں ناراض نہیں ہوں، ڈاکٹر نے بے رخی سے کہا۔ تو پھر یہ کیوں کہا آپ نے؟ میرے آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، اب آپریشن کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ بس چند دن کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کئی ہفتوں سے کہہ رہی ہیں۔ بہرحال آپ جانیں، میں اب آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اور اب واقعی دن تھوڑے ہی رہ گئے تھے۔ عبدالحق کی طرف سے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ حادثے کے نتیجے میں وہ 6 ہفتوں کے لیے معذور ہوا تھا۔ یہ عرصہ تقریباً اتنا ہی تھا، گویا عبدالحق کو خوشخبری پہنچے گی تو وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا ہوگا۔ اس روز اس نے رشیدہ سے پوچھا، اب کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہوئی تو بس 7 دن، نور بانو خوش ہو گئی۔ عبدالحق چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ جس روز اس نے ڈیوٹی جوائن کی، ذرا دیر بعد ہی کلیکٹر صاحب کا بلاوا آ گیا۔ وہ ان سے ملنے چلا گیا۔ آؤ بیٹھو عبدالحق، اب کیسے ہو؟ کلیکٹر صاحب نے کہا۔ اللہ کا شکر ہے جناب، اب تکلیف تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں، الحمدللہ۔ تم بہت خوش نصیب ہو عبدالحق۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بہت بڑا اعزاز ملا ہے تمہیں، کلیکٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سعودی حکومت نے تمہارے محکمے سے 4 افراد کے نام مانگے ہیں، اور یہ تمام لوگ اس سال سعودی حکومت کے سرکاری مہمانوں کی حیثیت سے حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ وہاں شاہی مہمان کی حیثیت سے قیام کریں گے۔ عبدالحق خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، بے شک یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ کلیکٹر صاحب نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ تم نے جو سعودی شہزادے کے ساتھ تعاون کیا تھا، یہ اس کا صلہ ہے، اور کتنا اچھا صلہ ہے۔ اب ان 4 میں سے ایک تو تم ہی ہو، دیگر 3 تمہیں منتخب کرنے ہیں، پھر یہ فارم بھر کر بھجوانے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رکے۔ اگر تم اسے دخل در معقولات نہ سمجھو تو میرا ایک مشورہ ہے۔ کیسی بات کرتے ہیں جناب؟ آپ کا مشورہ تو میرے لیے مشعل راہ ہوگا، حکم کیجیے۔ ایسے لوگ منتخب کرنا جو صاحب استطاعت نہ ہوں، جو اپنے طور پر حج کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوں، اس کا تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ جزاک اللہ جناب، عبدالحق نے خوش ہو کر کہا۔ کتنا اچھا اور درست مشورہ دیا ہے آپ نے، اور اب میں سب سے پہلے اسلام آباد فون کر کے شہزادے کا شکریہ ادا کروں گا۔ وہ اب یہاں نہیں ہے، وطن واپس جا چکے ہیں۔ عبدالحق حیران رہ گیا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، انہیں سعودی کابینہ میں وزارت داخلہ کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام فارم پر کر کے تصویروں کے ساتھ جلد از جلد مجھے بھجوا دو۔ 3 دن بعد یہ فائل سفارت خانے بھجوانی ہے۔ بہت بہتر جناب۔ عبدالحق واپس آیا تو اس کے جسم میں ہیجان سا بپا تھا۔ کتنی بڑی آرزو پوری ہو رہی تھی اس کی، اور کیسے اعزاز کے ساتھ۔ وہ اور بیت اللہ شریف اور روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں میں، کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ وہ سرشار ہو گیا، جاگتے میں جیسے خواب دیکھنے لگا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جس حیثیت میں اسے اس مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ اس کے بہت فائدے ہیں، اس میں اس کے ہر خواب کو تعبیر مل جائے گی۔ برسوں سے وہ سوچتا تھا کہ اسے یہ سعادت ملے گی تو وہ ہر اس جگہ جائے گا جہاں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھے۔ وہ اس پاک ریت کے ہر ذرے کو چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں گے، اور وہ ادب کا ہر تقاضا پورا کرے گا۔ وہ وہاں پاؤں رکھنے کی جسارت نہیں کرے گا، وہ وہاں ہتھیلیوں اور گھٹنوں کے بل چلے گا۔ صدیوں سے پھیلی ہوئی وہ ریت جس کا ہر ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش کف پاک اور مقدس امانت لیے ہوئے ہے، وہ اپنا وجود وہیں قربان کر دے گا۔ وہ وہاں سے واپس ہی نہیں آئے گا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر اسے جانے کی سعادت نصیب ہوئی تو وہ وہاں بس مناسک حج ادا کر سکے گا، اس کے علاوہ چند خاص مقامات کی زیارت کر سکے گا، اور بس، اس سے زیادہ تو کسی کو بھی نہیں ملتا۔ اور وہ ایسا پیاسا تھا جو قطرے سے تو کیا، دریا سے، سمندر سے بھی نہ بہے۔ وہ تو 7 سمندر پی جانا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ چند قطروں سے زیادہ اس کی اوقات نہیں۔ مگر وہ دینے والا کیسا کریم تھا، اس نے اوقات کے مطابق تو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں۔ وہ تو ہر ایک کو بغیر مانگے ہی اوقات سے سوا دیتا ہے۔ کوئی ایک جام کا طلبگار ہو اور اس کی رحمت جوش میں ہو تو مے خانے کا مے خانہ دے دے۔ ایک وہی تو ہے جس سے اپنی اوقات سے بہت
بہت بہت زیادہ بڑھ کر مانگا جا سکتا ہے اور مل بھی جاتا ہے، اور اسے مل گیا تھا۔ اپنے دفتر کی تنہائی میں بیٹھے عبدالحق کی آنکھیں چھلکنے لگی۔ جس اعزاز کے ساتھ اسے اذن باریابی عطا کیا گیا تھا اس میں سب کچھ ممکن تھا۔ اس کے ہر خواب کو تعبیر مل جانی تھی، وہ ہر جگہ جا سکتا تھا۔ سرکاری مہمان، شاہی مہمان، بادشاہوں کے بادشاہ کا مہمان۔ دیر تک وہ سن بیٹھا رہا۔ فائل اس کے سامنے رکھی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نہ بجتی تو شاید وہ اس کیفیت سے نکل ہی نہ پاتا۔ فون پر بات کرنے کے بعد اس نے فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فائل کھولی تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ صرف خواب کی تعبیر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس پر بہت بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ بھاری ذمہ داری۔ اسے 3 افراد کا انتخاب بھی کرنا ہے، ایسے افراد کا جو اس اعزاز کے مستحق ہوں۔ اس نے اپنے پی اے کو طلب کیا۔ یس سر، اکاؤنٹس میں کام کرنے والے تمام اسٹاف کی پرسنل فائلیں درکار ہیں مجھے۔ بہت بہتر سر، یہ ارجنٹ ہے۔ یس سر۔ پی اے چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد تمام فائلیں اس کی میز پر تھیں۔ وہ ہر کام بھول کر ان کی چھان بین میں مصروف ہو گیا۔ اپنے تقریباً تمام اسٹاف کو وہ جانتا تھا۔ فائلوں کا اہتمام اس لیے کیا کہ ذہن سے کوئی نام محو نہ ہو جائے، اس سے بے انصافی سرزد نہ ہو جائے۔ جو کھلے راشی تھے انہیں تو اس نے فوراً ہی ایک طرف کر دیا۔ پھر کچھ لوگ مشتبہ تھے، انہیں بھی اس نے اپنی فہرست سے خارج کر دیا۔ یہ امر بھی اسے بہت حوصلہ افزا معلوم ہوا کہ 113 میں سے 11 افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ رشوت نہیں لیتے۔ اب مرحلہ سخت تھا۔ ان 11 افراد میں سے اسے 3 کو منتخب کرنا تھا۔ یہ خیال رکھنا بھی ضروری تھا کہ فیصلہ وہ اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر نہ کرے۔ ان میں سے ہر شخص کو ڈراپ کرنا اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ شام تک اس نے اس کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ اس حد تک وہ کامیاب ہو گیا کہ فہرست میں صرف 4 نام رہ گئے، لیکن اب اس کے سامنے جو مرحلہ تھا وہ بہت دشوار تھا۔ یہ 4 نام ایسے تھے کہ ان میں سے کسی کا نام قلم زد کرنے میں اسے زیادتی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس فہرست میں سے کسی کو نکالنا کیسے ممکن ہے؟ یہ فیصلہ آج ہی ہو جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ اگلے دن فارم بھروا لیے جائیں اور اس سے اگلے دن فائل مکمل کر کے کلیکٹر صاحب کو دے دی جائے۔ لیکن اس ایک نام کو قلم زد کرنے کے اس مرحلے سے کیسے گزرا جائے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ حمیدہ کی کمزوری بڑی حد تک رفع ہو چکی تھی۔ اب وہ سہارے کے بغیر باتھ روم چلی جاتی تھی، البتہ واپس آتے آتے وہ ہانپ جاتی تھی اور خاصی دیر تک اسے آرام کرنا پڑتا تھا۔ اس عرصے میں وہ عبدالحق کو بہت یاد کرتی رہی تھی۔ بہت کمی محسوس ہوتی تھی اس کی۔ کبھی اسے خیال آتا کہ یہ سب اس کی اپنی وجہ سے ہے، اس کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اس نے عبدالحق کو ایبٹ آباد جانے کا حکم دیا۔ عبدالحق اس کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا اور اللہ کی یہ مرضی نہیں تھی، سو عبدالحق کو حادثہ پیش آ گیا۔ یوں وہ اس کے حکم کی تعمیل سے بچ گیا اور اسے اس کی سزا ایسی ملی کہ ہر ہفتے عبدالحق کے آنے سے جو خوشی اور راحت اسے ملتی تھی وہ اس سے محروم ہو گئی۔ اسے پھر بابا کی بات یاد آ گئی، جب تک اللہ پردہ رکھ رہا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اس نے تو کوشش کر کے نتیجہ بھی دیکھ لیا تھا۔ اب تو یہی امید تھی کہ جھوٹ کو ہار جانا ہے، فتح سچ کی ہی ہوگی، اور یہ امید نہیں تھی، یقین تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ خوشخبری کا وقت تو تقریباً آ پہنچا ہے۔ اس کے وجود میں خوشی ہیجان بن کر دوڑنے لگی۔ ارے واقعی، مجھے تو یہ خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اب تو کسی بھی دن۔ اس نے رابعہ کو پکارا اور پکارتی ہی چلی گئی۔ رابعہ دوسرے کمرے میں تھی۔ وہ یہ پکار سن کر گھبرا گئی۔ اماں نے کبھی ایسے پکارا نہیں تھا۔ وہ تو ایک آواز دے کر چپ ہو جاتی تھی، پھر ضرورت پڑے تو دوسری آواز۔ وہ گھبرا کر اس کے کمرے میں آئی۔ کیا بات ہے اماں، خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہی خیر ہے، مجھے عبدالحق سے بات کرنی ہے، ابھی اسی وقت۔ مجھے تو آتا نہیں اماں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں ابھی ساجد کو بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ حمیدہ تو ایسی بے صبری ہو رہی تھی کہ ایک پل بھی گھنٹے بھر کا لگ رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی پہلو بدلتی رہی۔ کوئی 5 منٹ بعد ساجد کمرے میں آیا تو وہ ہلکان ہو چکی تھی۔ کہاں رہ گیا تھا رے تو؟ وہ اس پر برس پڑی۔ پڑھ رہا تھا دادی، جلدی سے نمبر ملا اپنے چاچا کا۔ ساجد نے نمبر ملایا۔ 3-4 گھنٹیوں کے بعد فون عبدالحق نے ہی اٹھایا۔ ساجد نے اسے سلام کیا۔ کیسے ہو ساجد؟ عبدالحق نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ امتحان کی تیاری ہو رہی ہے چاچا۔ میری بات کرانا، تو خود ہی شروع ہو گیا۔ حمیدہ نے اسے ڈانٹا۔ دادی سے بات کریں چاچا، ساجد نے جلدی سے کہا اور ریسیور حمیدہ کی طرف بڑھا دیا۔ ریسیور ہاتھ میں آتے ہی حمیدہ پرسکون ہو گئی۔ سارا اضطراب ختم ہو گیا۔ تو اب کیسا ہے پتر؟
اس نے پوچھا۔ اسے اچانک اس کا حادثہ یاد آ گیا تھا۔ تکلیف تو نہیں ہے زیادہ؟ نہیں اماں، اللہ کا شکر ہے، اب میں چل پھر سکتا ہوں۔ آج تو میں دفتر بھی گیا تھا۔ حمیدہ اسے فوری طور پر ایبٹ آباد جانے کا حکم دینا چاہتی تھی، مگر فوراً ہی اسے پچھلے حکم کے نتائج کا خیال آ گیا۔ اس نے اس حکم کو اپنی نوکے زبان پر روک لیا۔ اور تم کیسی ہو اماں؟ اب تو بہت بہتر ہوں، چل پھر بھی لیتی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ میں تیری بہت کمی محسوس کرتی ہوں پتر، بہت یاد کرتی ہوں تجھے۔ عادت ہو گئی تھی نا تیرے آنے کی۔ اس ہفتے انشاءاللہ آؤں گا تمہارے پاس۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں کہ میرے پاس آنے کے بجائے اسے ایبٹ آباد جانا ہوگا۔ عجیب بیوقوف لڑکا ہے، حمیدہ نے جھنجھلا کر سوچا، پھر بولی، تو ایبٹ آباد فون کر کے خیریت تو معلوم کر لے پتر۔ ٹھیک ہے اماں، ابھی کر لوں گا فون۔ میرے حساب سے تو اب تجھے خوشخبری ہی ملے گی۔ انشاءاللہ اماں، بس دعا کرو سب کچھ خیر و عافیت سے ہو۔ اس دعا کے سوا اور کرتی ہی کیا ہوں میں؟ حمیدہ نے کہا، بس دو ہی تمنائیں ہیں میری، ایک تیرے پتر کو گود میں لے لوں اور اس کے بعد تیرے ساتھ حج پر چلی جاؤں۔ ایک تو ہی تو ہے جس کے ساتھ میں جا سکتی ہوں۔ انشاءاللہ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی اماں، اللہ تمہیں بہت لمبی عمر دے گا اور تم انشاءاللہ خواہشیں کرتی رہو گی اور اللہ پوری کرتا رہے گا۔ خوش رہ پتر، تو فون ضرور کر لینا، پھر مجھے بھی بتا دینا۔ ضرور اماں، خدا حافظ۔ خدا حافظ پتر۔ حمیدہ نے ریسیور ساجد کی طرف بڑھا دیا۔ ساجد نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر رکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ حمیدہ بستر پر دراز ہو گئی۔ اس کے دل میں اور ہونٹوں پر دعائیں تھیں۔ نوربانو کا دل اب گھبرا رہا تھا۔ درد اب ایک طرح سے معمول بنتا جا رہا تھا۔ اس کا حوصلہ جواب دینے لگا تھا۔ برداشت اب جیسے اس کے جسم کو چاٹ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس رات اس نے رشیدہ سے بات کی۔ تمہارا اندازہ تو درست ثابت نہیں ہوا۔ اس کا انداز الزام دینے والا تھا۔ اندازہ تو اندازہ ہی ہوتا ہے بیگم صاحب، ہوتا سب کچھ اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر ہے۔ مگر تم نے کہا تھا کہ تم بڑی تجربہ کار ہو، 2-4 دن ادھر یا ادھر ہو جانا معمولی بات ہے بیگم صاحب۔ رشیدہ نے عاجزی سے کہا۔ میری جان پر بنی ہوئی ہے، نوربانو نے چڑچڑے پن سے کہا۔ پھر بولی، ارجمند کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہیں۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ نوربانو کو یقین تھا کہ یہ عبدالحق کا فون ہے۔ اس نے رشیدہ سے کہا، تم ارجمند کے پاس جاؤ، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹنا اس کے پاس سے، کون جانے آج ہی۔ اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ جی بیگم صاحب، رشیدہ نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ارجمند کے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ نوربانو دوسرے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نوربانو نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف عبدالحق ہی تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے نور؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں تو خوشخبری کا انتظار کر رہا تھا، اب تک تو آ جانی چاہیے تھی۔ نوربانو کے لیے عبدالحق سے یہ بات سننا باعث تشویش تھا۔ اس نے اس کی بات کو غیر مؤثر بنانے کے لیے جارحانہ انداز میں کہا، ارے یہ آپ عورتوں کا حساب کب سے رکھنے لگے؟ یہ تجربہ کہاں سے مل گیا آپ کو؟ عبدالحق شاید کچھ کھسیا گیا۔ نہیں بھائی، میں کیا جانوں یہ سب؟ تو پھر؟ نوربانو کی تشویش اور بڑھ گئی۔ ابھی اماں سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھیں، اماں کو کیا پتا؟ پھر ان کی طبیعت خراب ہے، ابھی تو کچھ دن ہیں۔ نوربانو نے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے صحیح بات بتا دی تو عجب نہیں کہ عبدالحق سب کچھ بھول کر دوڑا چلا آئے، عین وقت پر گڑبڑ ہو جائے۔ ویسے سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ مجھے تمہاری طرف سے بڑی فکر ہے۔ عبدالحق کے لہجے میں اسے پریشانی محسوس ہوئی۔ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اس طرف سے۔ اچانک درد کی ایک تند لہر اٹھی، اس کی آواز بدل گئی۔ بے فکر رہیں، اس نے بات پوری کی۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا؟ عبدالحق سچ مچ پریشان ہو گیا۔ مجھے تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ کچھ بھی نہیں، وہم ہے آپ کا۔ نوربانو نے اسے تسلی دی۔ درد اب موج در موج ہو گیا تھا۔ وہ آواز پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کا کیا حال ہے؟ ہڈی جڑ گئی آپ کی؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آج سے دفتر جانا شروع کیا ہے میں نے، تو یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ نوربانو نے دل میں سوچا، درد اب شدت پکڑ رہا تھا۔ اب میں خود ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گی، اس نے دانتوں سے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ اب فون مت کیجیے گا۔ مجھے تمہاری آواز نارمل نہیں لگ رہی ہے، لرز رہی ہے تمہاری آواز۔ طبیعت خراب ہو رہی ہے نا تمہاری؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ایسے میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اب میں بات نہیں کر سکتی۔ اچھا ارجمند سے بات کرا دو۔ عبدالحق کے لہجے میں پریشانی تھی۔ وہ سو گئی ہے،
اتنی جلدی؟ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور وہ سو رہی ہے؟ عبدالحق نے غصے سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، طبیعت اس کی خراب ہے۔ اب درد کی وجہ سے بات کرنا نور بانو کے لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ایک لفظ کہے بغیر ریسیور رکھ دیتی، لیکن یوں عبدالحق کی پریشانی بڑھ جاتی اور اس کے یہاں چلے آنے کا خطرہ بڑھ جاتا۔ اس امکان کے مقابلے میں تو مر جانا اس کے نزدیک زیادہ بہتر تھا۔ اسے کیا ہوا؟ پیٹ میں بہت شدید درد اٹھا تھا اس کے، نڈھال ہو گئی تھی۔ نور بانو نے اپنی کیفیت بیان کر دی۔ آرام آیا تو سو گئی۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ آپ تو بس پریشان ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، نور بانو نے چڑھ کر کہا۔ اچھا، اب میں فون رکھ رہی ہوں، خدا حافظ۔ ریسیور رکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ درد کو برداشت کرنے کی کوشش میں اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو اس بری طرح چبایا ہے کہ وہ لہو لہان ہو گیا ہے۔ اس بار درد کی ایسی لہر اٹھی کہ ضبط ممکن ہی نہیں رہا۔ کچھ یہ بھی تھا کہ اب ضبط کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے حلق سے ایسی خوفناک چیخ نکلی جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ عبدالحق نور بانو کی گفتگو سے غیر مطمئن تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ دل تو اس کا یہی چاہا تھا کہ ابھی اٹھے اور ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہو جائے، لیکن یہ سوچ کر رہ گیا کہ جہاں اتنے مہینے گزار لیے، ایک ہفتہ اور سہی۔ دل بہرحال پریشان ہو گیا تھا۔ نور بانو کا معاملہ تو سمجھ میں آنے والا تھا، اس کی کیفیت تو فطری تھی، لیکن ارجمند کی طرف سے وہ زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے پیٹ میں درد، اس کے معاملے میں ضمیر پہلے ہی بوجھل تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس نے معاف کرنے کا کہہ دیا، اللہ کو گواہ بنا کر، تو یہ اس کا ظرف، مگر اسے تو اس کا احساس کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ تو ہوا نا کہ اس نے اماں کے حکم کی تعمیل کر دی، اب وہ دعا ہی کر سکتا ہے۔ دل کی پریشانی کا اس کے پاس ایک ہی علاج تھا اور وہ ہمیشہ کارگر ہوتا تھا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور قرآن پڑھنے بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گیا۔ قرآن پڑھنے کے بعد اس نے نور بانو اور ارجمند کے لیے صحت اور عافیت کی دعا کی۔ پھر وہ اٹھا تو پرسکون تھا، دل کو قرار آ گیا تھا۔ اس کی نظر فائل پر پڑی جو وہ دفتر سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے دیکھ کر یاد آیا کہ بڑی ذمہ داری اور انصاف کے ساتھ اسے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کیے بغیر اسے نیند نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے فائل کھولی، اوپر ہی وہ کاغذ رکھا تھا جس پر اس نے 4 نام لکھے تھے اور اوپر 3 کا ہندسہ بنایا تھا۔ وہ ذہن کو اس مسئلے پر مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نظر فائل میں لگے لیٹر پر پڑی، وہاں اسے 4 کا ہندسہ نظر آیا۔ تو پھر میں نے یہ 3 کا ہندسہ کیوں بنایا؟ اس نے سوچا۔ سعودی عرب سے تو 4 افراد کا بلاوا آیا ہے اور یہ جو نام میں نے منتخب کر کے اس کاغذ پر لکھے ہیں یہ بھی 4 ہی ہیں۔ چند لمحے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکا۔ پھر اسے اچانک خیال آیا، ارے میں بھی تو ہوں۔ اب ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو اصل صورتحال یہ ہے کہ 4 افراد کو مدعو کیا گیا ہے اور امیدوار 5 ہیں۔ تو پہلے اس معاملے کو درست کر لیا جائے۔ اس نے 4 ناموں کے آگے اپنا نام بھی لکھ دیا اور اوپر لکھے 3 کے ہندسے کو کاٹ کر 4 کا ہندسہ لکھ دیا۔ اب ان 5 میں سے 4 افراد کو سعودی حکومت کے مہمان کی حیثیت سے حج پر جانا ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے اور ان میں سے ایک کا نام قلمزد ہونا ہے اور اس کا مطلب ایک عظیم سعادت سے محرومی ہے۔ اتنی بڑی محرومی، اور فیصلہ اسے کرنا ہے۔ ابھی تک اس بات کی معنویت اس کے شعور تک نہیں پہنچی تھی، لیکن اپنے ہاتھ سے لکھا اپنا نام دیکھ کر بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے یہاں اپنا نام کیوں لکھا ہے؟ اس کے اندر احتجاج ابھرا۔ میں تو اس عنایت کا مرکز اور سبب ہوں۔ خبردار، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے دل نے اسے ڈپٹا۔ تمہاری حیثیت اس معاملے میں منصف کی ہے۔ کسی کو اتنی بڑی سعادت سے محروم کر دینا کوئی آسان اور معمولی بات نہیں۔ اور یہ تنتنا، یہ غرور کیسا؟ کیا تمہیں اللہ نے بتایا کہ اس عنایت کا مرکز اور سبب تم ہی ہو؟ وہ دل کا آدمی تھا۔ دل کی ایک ڈانٹ نے اسے دہلا دیا۔ کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم ان 4 سے بہتر ہو؟ دل نے چیلنج کیا۔ انصاف بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ منصف کا ایک غلط فیصلہ اسے جہنم رسید کرا سکتا ہے۔ اس پر تھر تھری چڑھ گئی۔ اس نے عاجزی سے سر جھکا لیا۔ پھر میں کیا کروں؟ میں خود کو اس ذمہ داری کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں یہ فیصلہ کلکٹر صاحب پر نہ چھوڑ دوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دل نے طنز کیا۔ جانتے ہو کہ وہ سب سے پہلے تمہیں ہی منتخب کریں گے۔ تمہیں سعادت بھی مل جائے گی اور ذمہ داری کلکٹر صاحب پر ہوگی۔ بھول رہے ہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے ساتھ چالاکی ممکن نہیں۔ میں نے تو ایسا نہیں سوچا۔ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اپنے باطن کے نہا خانوں کو کون جانتا ہے؟ ہاں، جس نے پیدا کیا اسے سب معلوم ہے، وہی تو سب جانتا ہے۔ اب کہ وہ ڈھیر ہو گیا تو ٹھیک ہے،
میں اپنا نام قلم زد کر دیتا ہوں۔ نہیں، تولے بغیر یہ بھی مناسب نہیں، میزان پر رکھو سب کو، دل نے حکم لگایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ تو بہت مشکل ہے، وہ بڑبڑایا۔ پلسرات پر چلنے سے زیادہ مشکل تو نہیں۔ اس نے حواس مجتمع کیے اور دل کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ رہنمائی کس سمت سے ہوگی۔ اس نے ابتدا سے یاد کرنے کی کوشش کی، شاید کہیں سے اشارہ مل جائے۔ کلکٹر صاحب نے فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، اب ان 4 میں سے ایک تو تم ہی ہو۔ دل نے سچ کہا تھا، اس نے سوچا، کلکٹر صاحب پر چھوڑ دوں تو وہ سب سے پہلے مجھے ہی منتخب کریں گے، چاہے میں سب سے کم مستحق ہوں۔ پھر اسے یاد آیا، کلکٹر صاحب نے اسے ایک مشورہ بھی دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ایسے لوگ منتخب کرنا جو صاحب استطاعت نہ ہوں، اپنے طور پر حج کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوں، اس کا تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ اور اس سے وہ مشورہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے اس پر عمل بھی کیا تھا۔ رشوت لینے والے صاحب استطاعت تھے، انہیں اس نے امیدواروں کی فہرست سے باہر نکال دیا تھا۔ جو لوگ بچے وہ تھے جو عقل حلال کے قائل تھے، اور وہ صرف 11 افراد تھے۔ ان 11 افراد میں بھی 2 ایسے تھے جو صاحب استطاعت تھے، زمیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، زرعی زمینیں تھیں ان کے پاس۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں ملازمت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے امیدواروں کی فہرست میں سے ان کے نام بھی کاٹ دیے۔ باقی بچے 9 افراد، تو ان میں 3 ایسے تھے جو باعمل نہیں تھے، مطلب یہ کہ وہ نماز سے پوری طرح دور تھے، اس نے ان کے نام بھی کاٹ دیے۔ پھر اس کے بعد 2 افراد ایسے تھے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے تھے، اور آخر میں جو 4 افراد بچے، ان کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ 5 وقتہ نمازی ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسے ان میں سے 3 کو منتخب کرنا تھا۔ اب اسے خیال آیا کہ کلکٹر صاحب سے چوک ہو گئی۔ انہوں نے اسے یہ باور کرا دیا تھا کہ وہ خود بخود منتخب ہو گیا ہے، لیکن نہیں، یہ چوک تو خود اس سے ہوئی۔ تو اصل صورتحال یہ تھی کہ 114 افراد میں سے 5 کو منتخب کرنا تھا۔ ان میں 102 رشوت لینے والے تھے، باقی 12 بچے، ان میں سے 2 صاحب استطاعت۔ اسے اچانک جھٹکا سا لگا، وہ خود بھی تو صاحب استطاعت ہے۔ اس فہرست میں اس کے نام کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں۔ نماز کے مرحلے تک تو بات پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ اس فہرست میں صاحب استطاعت افراد 2 نہیں 3 تھے۔ اس نے اپنا نام کاٹ دیا۔ اب بچے 9، ان میں 5 وقتہ نمازی صرف 4 تھے، اور 4 ہی افراد کو حج پر جانا تھا۔ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس نے 4 نام نیچے لکھ دیے، مگر اگلے ہی لمحے جیسے وہ اندر سے ڈھیر ہو گیا۔ ذہن میں خیال ابھر رہے تھے، یہ اتنی بڑی سعادت، کیا یہ مجھے نہیں مل سکے گی؟ کیا میں حج پر نہیں جا سکوں گا؟ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ میں اس سعادت کا حقدار نہیں ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ بھی مجھے ہی کرنا تھا، اور انصاف سے کرنا تھا۔ تو انصاف یہی ہے۔ اس لمحے اسے اپنی دولت بہت بری لگی، بلکہ اسے اس سے نفرت کا احساس ہوا۔ یہ سرکاری مہمان کی حیثیت سے حج کرنے کی سعادت بہت بڑی تھی، یہ اس کے لیے تھی، لیکن اس کی دولت نے اسے اس سعادت سے محروم کر دیا تھا۔ وہ شوق میں تھا، وہ افسوس میں گھرا ہوا تھا۔ بس ایک ہی خیال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، کیا میں حج نہیں کر سکوں گا؟ پھر اچانک اس کے اندر روشنی سی پھوٹی۔ کیوں نہیں؟ اس کے اندر سے کسی نے کہا، صاحب استطاعت ہو تو حج بھی کر سکتے ہو، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ البتہ ان 4 میں سے جو محروم ہوگا وہ شاید کبھی حج نہیں کر سکے گا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گیا، البتہ ہلکی سی خلش اب بھی تھی۔ پھر اچانک اسے حمیدہ کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، ایک تو ہی تو ہے پتر جس کے ساتھ میں حج پر جا سکتی ہوں۔ اس نے سوچا، اشارہ تو پہلے ہی مل گیا تھا، وہ سمجھ نہیں سکا تھا، رہنمائی تو کر دی گئی تھی۔ واقعی اسے تو اماں کے بغیر حج پر جانے کا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، وہ اماں بلکہ نوربانو اور ارجمند کو بھی ساتھ لے کر حج پر جائے گا۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اس نے وہ 4 نام فائنل کر دیے۔ رشیدہ تو جاگ ہی رہی تھی۔ نوربانو کی لرزہ خیز چیخ نے سوتی ہوئی ارجمند کو بھی جگا دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا، مگر اگلے ہی لمحے کرب میں ڈوبی ہوئی نوربانو کی دوسری چیخ ابھری تو وہ تڑپ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو آپ ہی کی چیخ ہے، دیکھو تو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ رشیدہ جو اس وقت تک سن سی بیٹھی تھی، اچانک حرکت میں آ گئی۔ اس نے ارجمند کو روک دیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جھٹکے سے اٹھنا یا بیٹھنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، پہلا معاملہ ہے۔ مگر آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتی ہوں۔ رشیدہ اٹھ بیٹھی۔ اسی لمحے نوربانو کی تیسری چیخ سنائی دی۔ رشیدہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ارجمند کا بس چلتا تو وہ اڑ کر دوسرے کمرے میں پہنچ جاتی، جہاں نوربانو درد سے تڑپ رہی تھی۔
لیکن وہ جانتی تھی کہ رشیدہ کی نصیحت بے معنی ہے نہ غیر اہم۔ وہ آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی۔ اسے نور بانو کی فکر بھی تھی اور یہ خیال بھی کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ کھڑی ہوئی اور اس نے دروازے کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ اسی لمحے ایک طرف تو اسے اپنے جسم کا تمام خون اچھل کر سر کی طرف جھپٹتا محسوس ہوا اور دوسری طرف پیٹ میں جیسے کسی نے ٹھوکر ماری۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی اور فرش پر گر گئی۔ اسے اپنے سر میں اندھیرا سا پھیلتا محسوس ہوا، پھر وہ اندھیرا اس کی آنکھوں میں اترنے لگا۔ وہ کچھ سوچنے کے قابل نہیں تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک واضح خیال تھا، آپی تکلیف میں ہے اور مجھے ان تک پہنچنا ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس سے اٹھا نہیں گیا۔ وہ فرش پر گھسٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ نڈھال ہو گئی، لیکن وہ رکی نہیں۔ اسی دوران نور بانو کی چیخیں تواتر سے سنائی دیتی رہیں۔ اب وہ راہداری میں تھی، دوسرا دروازہ زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ رکی اور دیوار سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ سانس پھول گئی تھی۔ وہ سانس درست کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا بایاں ہاتھ فرش پر اس طرف رکھا تھا جس طرف وہ گھسٹتی ہوئی آئی تھی۔ اس ہاتھ پر اسے چپچپے سے لمس کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھا۔ وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ یہ خون کہاں سے آ گیا؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ راہداری میں روشنی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور دہل گئی۔ جہاں سے وہ گھسٹ کر آ رہی تھی وہاں سے یہاں تک خون کی چوڑی سی لکیر تھی۔ اسے چکر سے آ گئے، دل ڈوبنے لگا، لیکن یہ خیال بہت مستحکم تھا کہ آپی کی طبیعت بہت خراب ہے اور اسے ان تک پہنچنا ہے۔ وہ دیوار سے ٹکے ٹکے دوسرے دروازے کی طرف کھسکنے لگی۔ قوت ارادی کے سوا اس وقت اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر قوت ارادی بھی جواب دے گئی۔ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں پکارا، آپی، آپی۔ پھر اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ رشیدہ نور بانو کے کمرے میں پہنچی تو اسے صوفے پر تڑپتا پایا۔ آبیہ اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی اور نور بانو کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور بانو ایک بار پھر درد کی شدت سے چلائی، لیکن رشیدہ کو دیکھ کر کچھ پرسکون ہو گئی۔ میری دوا، اس نے ٹوٹتے بکھرتے لہجے میں رشیدہ سے کہا۔ رشیدہ نے آبیہ سے کہا، جلدی سے پانی لے کر آ۔ پھر وہ بیڈ کے سہانے رکھی دوا کی طرف لپکی۔ وہاں سے دوا لے کر وہ نور بانو کی طرف آئی۔ اتنی دیر میں آبیہ پانی لے آئی تھی۔ رشیدہ نے گولی نکال کر نور بانو کے منہ میں رکھی، پھر پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ نور بانو نے پانی کی مدد سے گولی حلق سے اتار لی۔ رشیدہ اس کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی۔ ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان نہ ہوں۔ نور بانو کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ دوا لینے کے 2 منٹ کے اندر اندر درد کم ہو جاتا تھا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ درد کی لہر اٹھی تو وہ پھر چلائی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا پیٹ دبا لیا تھا۔ کچھ آرام آیا؟ رشیدہ نے پوچھا۔ ذرا بھی نہیں۔ ڈاکٹر باسط کو بلاؤ فوراً۔ وہ تو کہہ کر گئے تھے کہ اب نہیں بلانا، ہرگز نہیں آؤں گا۔ اچھا، مجھے ایک اور گولی دو، نور بانو نے کہا، اور پھر اس کی چیخ نکل گئی۔ ابھی تو لی ہے آپ نے گولی، کچھ نہیں ہوا اس سے، دوسری دو۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت سختی سے منع کیا تھا۔ بحث مت کر رشیدہ۔ رشیدہ نے دوسری گولی دی اور آبیہ کو پانی دینے کا اشارہ کرتے ہوئے فون کی طرف جھپٹی۔ نور بانو نے دوسری گولی حلق سے اتاری۔ 2 منٹ کے بعد درد میں کچھ کمی کا احساس ہوا۔ اس کے باوجود درد خوفزدہ کر دینے کی حد تک شدید تھا۔ وہ دل میں دعا کرتی رہی کہ ڈاکٹر باسط آنے پر رضامند ہو جائیں۔ رشیدہ فون پر بات کر کے اس کے پاس آئی تو مایوسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ کیا ہوا؟ آ رہے ہیں وہ؟ نور بانو نے بے تابی سے پوچھا، حالانکہ جواب رشیدہ کے چہرے پر لکھا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر اسپتال جانا ہوگا، ورنہ خدا نخواستہ۔ رشیدہ کہتے کہتے رک گئی۔ نور بانو کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اسی لمحے باہر سے گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی، آپی، آپی۔ ارے یہ تو ارجی کی آواز ہے، نور بانو نے گھبرا کر کہا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ جی، لیکن آپ کی چیخ سن کر وہ اٹھ گئی تھی۔ جلدی سے دیکھو، آواز تو قریب سے آئی ہے، نور بانو نے کہا اور صوفے پر ڈھہ گئی۔ رشیدہ دروازے کی طرف لپکی۔ دروازے سے نکلتے ہی اسے کچھ فاصلے پر ارجمند گری ہوئی نظر آئی۔ اس کے کمرے کے دروازے سے خون کی لکیر بہت واضح تھی۔ ایک نظر میں اس نے سب دیکھ لیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی لفظ گونجا، ایمرجنسی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اپنی تجربہ کاری کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہاں ایک نہیں، دوہری ایمرجنسی تھی۔ ارجمند کے بارے میں تو اسے پورا یقین تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے، اور نور بانو کے بارے میں ڈاکٹر باسط نے یہی بات کہی تھی۔ گویا وہ دونوں ہی خطرے میں تھیں۔ اس نے جھک کر دیکھا، ارجمند بے ہوش تھی اور خون جاری تھا۔ رشیدہ اپنے کام میں ماہر تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ کیس گھر پر نہیں نمٹایا جا سکتا۔
ارجمند کو اسپتال لے جانا ہوگا اور وہ بھی فوری طور پر۔ ہر لمحہ قیمتی ہے، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس نے دروازے کی طرف رخ کر کے آبیہ کو پکارا۔ آبیہ آئی تو اس نے کہا، جا کر نوریز کو بول کے گاڑی نکالے، بی بی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، اسپتال جانا ہے۔ آبیہ اس کی ہدایت کی تعمیل کے لیے دوڑی۔ اسی لمحے نوربانو لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئی۔ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ کیا ہوا رشیدہ؟ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے بیگم صاحب، انہیں فوری طور پر اسپتال لے جانا پڑے گا۔ نوربانو درد کی شدت سے دوہری ہو گئی۔ ارجمند کو اس حال میں دیکھ کر جو گھبراہٹ ہوئی تھی، شاید اس نے درد کے احساس کو اور بڑھا دیا تھا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم بڑی ماہر دائی ہو، اس نے ٹوٹتی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ جب خون جاری ہو جائے تو کیس دائی کا نہیں رہتا بیگم صاحب، انہیں خون کی ضرورت ہوگی جو یہاں نہیں دیا جا سکتا۔ ایسا ہوا کیوں؟ خون کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے بیگم صاحب، یہ اور بچہ دونوں خطرے میں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا اسپتال جانا بھی ضروری ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، مگر بی بی صاحب کے لیے تو ایک منٹ قیمتی ہے۔ تو پھر اتنی دیر میں آبیہ آ گئی۔ گاڑی تیار ہے اماں، مگر ارجمند کا رجسٹریشن تو ہے نہیں اسپتال میں۔ وہ میں سنبھال لوں گی بیگم صاحب۔ کیسے؟ اب نوربانو کے لیے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں کہہ دوں گی کہ یہ 2 دن پہلے ہی مانسہرے سے آئی تھی کہ یہاں طبیعت بگڑ گئی، رشیدہ نے کہا اور آبیہ کی طرف مڑی۔ چل آبیہ، بی بی صاحب کو اٹھا کر گاڑی میں پہنچانا ہے۔ اور میرا کیا ہوگا؟ نوربانو نے گھبرا کر کہا۔ یہ تو ہے بیگم صاحبہ، کیا کریں؟ رشیدہ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ دونوں کو ایک ساتھ تو لے جا نہیں سکتے، اور بی بی صاحبہ کے ساتھ میرا جانا ضروری ہے۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ نوربانو کو ایسے میں بھی رازداری کا خیال آ گیا۔ ارجمند کو نوریز کے ساتھ تو ویسے بھی نہیں جانا چاہیے۔ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں بیگم صاحبہ، رشیدہ کا لہجہ تیز اور سخت ہو گیا۔ 1 منٹ کی دیر بھی بی بی صاحبہ اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو جائے گی، بلکہ اب بھی خدا نخواستہ۔ نوربانو نے سوچا، ان دونوں کو کچھ ہو گیا تو رازداری تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ رشیدہ اس دوران فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نوریز کے ساتھ بی بی صاحبہ کو لے کر جاتی ہوں، اور آبیہ، وہ آبیہ کی طرف مڑی، بی بی صاحبہ کو گاڑی میں پہنچانے کے بعد تو گاڑی کرنا اور بیگم صاحبہ کو سی ایم ایچ لے جانا، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ آبیہ نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ اسے کیا معلوم اسپتال کا؟ نوربانو نے گھبرا کر کہا۔ سب معلوم ہے، ویسے بھی جانا تو ایمرجنسی میں ہی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ کوئی چارہ نہیں تھا، نوربانو وہیں دیوار سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ درد اسے اپنے پیٹ میں بہت تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ رشیدہ موٹی چادر لے کر آئی۔ اس نے آبیہ کے ساتھ مل کر ارجمند کو چادر میں لپیٹا، پھر وہ اسے اٹھا کر باہر لے گئیں، جہاں نوریز نے گاڑی دروازے کے ساتھ لا کر کھڑی کر دی تھی۔ انہوں نے بے ہوش ارجمند کو پچھلی نشست پر لٹایا، خود رشیدہ بھی ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ارجمند کا سر اس نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ میری بات سمجھ گئی ہے نا آبیہ؟ رشیدہ نے بیٹی سے کہا۔ اور ہاں، بیگم صاحب سے کہنا کہ اپنی فائل اور تمام چیزیں ضرور لے لیں، بس تو انہیں لے کر اسپتال پہنچ، میں وہاں موجود ملوں گی۔ آبیہ پلٹ کر گھر میں گئی۔ نوریز کی گفتگو سن کر گھبرا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بی بی صاحب کو کیا ہوا؟ اور کیا بیگم صاحبہ کی طبیعت بھی خراب ہے؟ تم گاڑی چلاؤ، وقت بہت قیمتی ہے، رشیدہ نے چڑ کر کہا۔ نوریز نے گاڑی باہر نکالی۔ رشیدہ دل ہی دل میں ارجمند کے لیے دعا کرتی رہی۔ جریان خون اتنا تیز تھا کہ خون چادر سے بھی رسنے لگا تھا۔ یہ مقام شکر تھا کہ اسپتال تک ڈرائیو 5 منٹ کی بھی نہیں تھی۔ اسپتال پہنچ کر رشیدہ نیچے اتری اور اس نے اسٹریچر کے لیے اشارہ کیا۔ نوریز بھی اتر آیا تھا، لیکن رشیدہ نے اسے روک دیا۔ یہ میں سنبھال لوں گی، اس نے کہا۔ تم یہاں بیگم صاحبہ کا انتظار کرو، آبیہ بچی ہے، وہ آ جائیں تو انہیں ایمرجنسی میں لے جانا۔ نوریز اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ رشیدہ اسٹریچر کے ساتھ اسپتال کی طرف لپکی۔ زچہ وارڈ میں لے چلو، اس نے اسٹریچر دھکیلنے والے سے کہا۔ گاڑی کے پاس کھڑے نوریز نے گاڑی کی پچھلی نشست کو دیکھا تو وہاں خون نظر آیا۔ وہ دہل گیا۔ یا اللہ خیر کرنا، یہ کیا ہو گیا بی بی صاحبہ کو؟ اور بیگم صاحبہ بھی؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اس نے ڈیش بورڈ میں سے کپڑا نکالا اور پچھلی سیٹ صاف کرنے لگا۔